بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں، اور ان مردہ دلوں کو اللہ اٹھائے گا، پھر اس کی طرف ہانکے جائیں گے اور بولے ان پر کوئی نشانی کیوں نہ اتری ان کے رب کی طرف سے۔ تم فرماؤ کہ اللہ قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، لیکن ان میں بہت نیرے جاہل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں، دل لگا کر سمجھنے کے لیے وہی نصیحت قبول کرتے ہیں اور دین حق کی دعوت قبول کرتے ہیں، اور ان مردہ دلوں یعنی کفار کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا روز قیامت، پھر اس کی طرف ہانکے جائیں گے اور اپنے اعمال کی جزا پائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو مردوں کے مشابہ قرار دیا ہے جن کو جتنا بھی پکارا جائے وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے، یعنی ان کفار کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، اور ان مردوں کو اگر عقل آئے گی تو اسی وقت جب اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے اٹھائیں گے اور ان کا محاسبہ کریں گے۔ سورۃ النمل آیت کریمہ 82-81 اس کی ہم معنی ہے، اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں ہے کہ اور بولے کفار مکہ ان پر کوئی نشانی کیوں نہ اتری ان کے رب کی طرف سے۔ کفار کی گمراہی اور ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ کثیر آیات و معجزات جو انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاہدہ کیے تھے ان پر کنات نہ کی اور سب سے مکر گئے، اور ایسی آیات کریمہ طلب کرنے لگے جس کے ساتھ عذاب الہی ہو، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا یا رب اگر یہ حق ہے تیرے پاس سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ تم فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، لیکن ان میں بہت نیرے جاہل ہیں، وہ نہیں جانتے کہ اس کا نزول ان کے لیے بلا ہے کہ انکار کرتے ہی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور رب سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور رب سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔